الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر وہ تھوڑے وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھیجا، اور بھیجا اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور اس پر پورے کا پورا عمل ہونا چاہیے، اس کی پوری کی پوری سعی ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں وہ کام کروں اور ایسے کاموں سے اور ایسے اعمال سے اور ایسے افعال سے، ایسی حرکتوں سے اور ایسے طریقوں سے بچوں جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو آج کے عنوان میں مختصر طور پر ذکر کے متعلق میں عرض کروں گا۔ ذکر جو ہے اس کے متعلق قرآن پاک نے کثرت کا لفظ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ یہاں کثرت سے مراد یہ ہے کہ کوئی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو آدمی، اس سے بلکہ منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ غفلت میں زندگی گزارنا، اور جیسے فرمایا گیا نا، جو دم غافل سو دم کافر، جو وقت بھی غفلت سے گزارا جائے وہ زندگی سے ضائع ہو گیا۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہے، ایسے اللہ کی یاد جو ہے اس کے متعلق بھی یہ بات فرمائی گئی کہ وہ سب سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ویسے تو ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں، اور اس کے متعلق علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا بھی ذکر ہے، چوتھا کلمہ پڑھنا بھی ذکر ہے، استغفار کرنا وہ بھی ذکر ہے، درود شریف پڑھنا وہ بھی اپنی جگہ ذکر ہے، اور یہاں تک یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس مجلس میں
اللہ کی یاد نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے روز حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ تو یہ ہماری الحمدللہ یہ جو عبادات ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور اسی کے متعلق یہ بات فرمائی، اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگر نماز دیکھی جائے تو اس کے اندر اللہ کی ثنا بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، سلام بھی ہے، درود بھی ہے، اور عملی ذکر بھی ہے۔ قیام کرنا یہ عملی ذکر ہے، رکوع کرنا یہ عملی ذکر ہے، سجدہ کرنا یہ عملی ذکر ہے، آدھا بیٹھنا یعنی تشہد میں یہ بھی عملی ذکر ہے، حتیٰ کہ سلام پھیرنا بھی یہ عملی ذکر ہے۔ تو یہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، جس موقع پر جو آدمی دعا کرتا ہے وہ ذکر ہے۔ صبح اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ بھی ذکر ہے۔ اور جس وقت سوتا ہے اس وقت بھی ذکر کر کے سوتا ہے، قرآن مجید پڑھ کے سوتا ہے اور ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ تو یہ سارا دن یہ آدمی کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے ذکر کرنے سے، اور شیطان سے بچا رہتا ہے۔ جب تک آدمی ذکر کرتا رہتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی، اور جس موقع پر ذکر کریں گے اللہ اس موقع پر راضی بھی ہوں گے، کامیاب بھی کریں گے۔ حتیٰ کہ جہاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، یہ اپنی جان تک لگا دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس موقع پر بھی ہمیں ذکر کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو اور مقابلہ ہو تمہارا، اللہ کے راستے میں جہاد ہو، ایک تو ثابت قدم ہو جاؤ، اور دوسرا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اور یہ جمعہ کے لیے آنا یہ خود ذکر ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنا خود ذکر ہے۔ اس کے اندر نوافل کا ادا کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ خود سارا ذکر ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور جس وقت یہ اذان دی جاتی ہے جمعہ کے روز، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، یعنی اہتمام سے آؤ، اور یہ حکم دیا گیا وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، اس وقت جمعہ کی نماز پڑھ لیں، فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اپنا کاروبار تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق کے حق حلال تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، لیکن یہاں بھی اللہ کو مت بھولیں، واذکروا اللہ۔ اگر آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اور اسی کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہے اور اسی کے اندر اللہ کی نصرت بھی ہے، اسی کے اندر عبادت بھی ہے، اسی کے اندر اللہ کی رضا بھی ہے۔ کسی صورت میں اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہت سارے اور بھی طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی اپنی جگہ سارے ضروری ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود بھیجو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو۔ الحمدللہ نماز کے اندر ہم سلام بھی بھیجتے ہیں، درود بھی بھیجتے ہیں۔ ہمیں اس لیے حکم دیا گیا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ہیں، اور یہ قرآن پاک کے ساتھ ہر امتی کا تعلق جڑا رہے۔ کم از کم ایک پارہ قرآن مجید ہر امتی کم از کم پڑھے ضرور، اور جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ان کو قرآن پاک کم از کم ناظری ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کو ویران گھر سے تشبیہ دی ہے، جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، جس کی سینے کے اندر وہ ویران گھر ہے۔ تو کم از کم عام آدمی کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کرے، اور پہلے سیکھا بھی جائے۔ قرآن پاک کا صحیح پڑھنا بھی ضروری، اور غلط پڑھنے پر یہ گناہ بھی ہے اس کے تلفظ کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اسے تدبر کے ساتھ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پاک کے اندر تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ بہتر ہے تدبر کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو قرآن پاک ایک حرف پر 10 نیکیاں کم از کم ہیں۔ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت اٹھ کر اور تہجد کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور نماز کے اندر تلاوت کرنا ایسا ہے کہ ایک ایک حرف پر 100 نیکی اللہ، ایک ایک حرف پر کم از کم 50 نیکیاں، اور عام پڑھیں 10 نیکی۔ یہ اب ذکر جو ہیں یہ تو، لیکن سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ یعنی تلاوت کے علاوہ ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ سارے کرنے ہیں۔ تیسرا کلمہ، یہ جو جماعت والے ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ 3 تسبیح صبح 3 شام، اس کے فائدے ہیں، ضروری ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، اور درود شریف ہے۔ درود شریف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے کہ جو ایک دفعہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کو 40 اس کے ساتھ وابستہ اعمال ہو جاتی ہیں، اور ثواب ملتا ہے 40۔ کیسے؟ کہ 10 دفعہ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، 10 دفعہ اللہ پاک اس پر درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں، اور 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر۔ تو کتنا اجر ہے، ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر امتی کو کم از کم، یہ تو بڑا اقل درجہ ہے، کم از کم کہ صبح 3 تسبیح اور شام کو 3 تسبیح، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی۔ لیکن ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم درود شریف کی 24 گھنٹے میں 3 تسبیح ضرور ہونی چاہیے، کم از کم۔ اور الحمدللہ زیادہ پڑھنے والے تو موجود ہیں ہی، 1000 دفعہ پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے
نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق کا حق ادا ہوتا ہے، آپ کے امتی ہونے کا حق ادا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو احسان فرمایا، اس احسان کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کی صورت اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کی بے شمار قسمیں ہیں، یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ بھی درود شریف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ بہت سارے درود شریف ہیں، اس لیے درود شریف بھی کم از کم 3 تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور استغفار کے متعلق نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ خود بھی استغفار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سورت نصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ خوشخبریاں ہیں کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے، اور اس کے نتیجہ میں فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس کے سامنے استغفار کیجئے۔ نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ یعنی اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن اس کے باوجود آپ کم از کم ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کرنا بہت بڑا یعنی عمل ہے، اور گناہوں کا معاف کرنا بھی ہے، اور درجوں کا بلند کرنا بھی ہے استغفار کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آخری وقتوں میں یہ ایک بات بتا دوں، سورۃ مزمل کے اندر یہ جو ہے نا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نفی اس بات کا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور اس کے بعد یہ ذکر باقاعدہ کرنا لا الہ الا اللہ، کم از کم 100 مرتبہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہمارے حضرات تو خیر وہ باقاعدہ اس کا ورد بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، لیکن نفی اس بات یہ بڑا ضروری ہے، اور اس سے دل روشن ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم یعنی قبر کا جو عذاب ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور قبر کا عذاب دور ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے، اور ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اور فرمایا اس سے یعنی صفائی کی کیا صورت ہے، دل کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سورۃ مزمل کے اندر باقاعدہ ذکر کے سارے درجے بتائے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو۔ اپنے رب کو یاد کیسے کہ رب کا لفظ کیوں کہا؟ کہ رب کے ساتھ پیار ہوتا ہے، پالنے والا، اس کا معنی ہے پالنے والا، اور جو پالنے والے کا ذریعہ بنتا ہے، پالنے کا ذریعہ ماں باپ، اس کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو پھر اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس کا نام جو ہے وہ بڑی محبت سے لیا جائے، اور جتنا محبت سے اللہ کا نام لیں گے اتنی اللہ کی محبت ہمارے قریب آئے گی، اور ہم سے اللہ پیار کریں گے۔ اور یہ بات فرمائی کہ ہر چیز سے ٹوٹ کر منقطع ہو کر اپنے رب کا ذکر کرو، کیا؟ اللہ 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 اللہ، جیسے حضرات بتائیں اس کے مطابق ذکر کریں۔ اور یہ اللہ کا نام جب لیتے ہیں، ہمارے یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سائیں تبکر
جو بہت بڑے بزرگ تھے اور پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے لیکن اللہ کا نام لیتے تھے، اور وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں مولوی جی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرے دل کے اندر میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر کہا اللہ کی قسم جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ حلاوت نصیب ہوتی ہے اللہ کا نام لینے سے، دل بھی میٹھا تو ہوتا ہے لیکن بعض اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ضرور یہ اللہ کا نام لینا، اور فرمایا کہ کم از کم ایک تسبیح جب آہستہ طبق دل بھی ہو زبان بھی ہو۔ ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے جمعے کے روز عشاء کی نماز کے بعد، اس میں اگر شامل ہو سکیں تو تھوڑا سا سیکھ بھی لیں، تھوڑا سا شامل بھی ہوں گی، اور اس حدیث میں بھی آ جائیں۔ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو، اور فرمایا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ ذکر کے حلقے، اور ذکر کے حلقوں میں شامل ہو کر خوب فائدہ اٹھاؤ اور خوب جنت کے باغ کھاؤ۔ تو یہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک چیز سے منقطع ہو کر علیحدہ ہو کر ٹوٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور اس سے مراد رہبانیت نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا ہے، لیکن اللہ کی یاد کو سب سے زیادہ ترجیح دینا ہے اور اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ ترجیح دینا ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو کسی صورت میں، اور کسی سے اتنی محبت نہ ہو جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جائے، چاہے بیٹے ہیں چاہے باپ ہیں چاہے رشتہ دار ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ سچا تعلق، اور تھوڑا سا وقت خلوت کا علیحدگی کا وہ اللہ کو دو، اللہ کی یاد کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ایک بات میں آخری عرض کر دوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ایک مخلوق پر محنت کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، اور سارا دن آپ تبلیغ کرتے رہیں، نبی علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، تھکتے رہے، رات بھی دن بھی صبح بھی شام بھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جس وقت وہاں سے فارغ ہو، کیا مطلب؟ دن کے وقت تو مخلوق کے ساتھ محنت اور مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے حال پر رحم اور مخلوق کو جہنم سے بچانا اور ان پر محنت۔ رات کے وقت کیا کریں؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں جی، فن سب اتنا اللہ اللہ کریں، اتنی عبادت کریں، تھک جائیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، اتنی اللہ کے ساتھ یعنی نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، یعنی تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یہ نفی اس بات، یہ کلمہ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور اسی پر بھروسہ کرو، اس کو وکیل جانو، اور وہی ہے اس قابل کہ کام کرنے والا رب المشرق بھی وہی ہے، رب المغرب بھی وہی ہے، مشرق والوں کو بھی پالنے والا وہ ہے، مغرب والوں کو بھی پالنے والا وہ ہے، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، ترجیح دو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لگ جاؤ، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے دنیا بھی کماؤ اور کسی وقت اللہ کو بھولو نہیں، یہ بات فرمائی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور یعنی توجہ کرنے والے بن جاؤ، رب کے ساتھ دھیان کرنے والے بن جاؤ، رب کے ساتھ پورا ایک وقت دینے والے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں ہم ہر جگہ اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تیسرا کلمہ بھی پڑھنا ضروری، اور استغفار کرنا بھی ضروری، درود شریف پڑھنا بھی ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ضروری، اور نماز کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے اور
دھیان تاکہ اللہ کے ساتھ رہے، یہ ذکر کا یہ بھی فائدہ ہے، اور شیطان سے بچنا بھی ہے اور غفلت سے بچنا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا نا دیار اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے ان کو نہ خرید و فروخت روکتی ہے اللہ کی یاد سے، ہاں جی، اللہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کے احکامات بھی پوری کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حکم ہے لا تلہی یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ اس کے اندر منافقون کے اندر یہ بات فرمائی، یا ایمان والو تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یہ سب رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد کرتے ہوئے اور زندگی گزار دیں اللہ کے ساتھ وابستہ رکھنے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں۔